یہودیت خدائی قوانین۔ تب خدا نے موسیٰ سے کہا، پتھر کی دو روحیں تراش لو، میں ان پر پہلی والی روحوں کے الفاظ لکھ دوں گا، جبکہ پہلی دو روحیں تم نے توڑ دی ہیں۔ کل صبح تم تیار رہنا، میں تمہیں کوہ سینا کی چوٹی پر ملنے آؤں گا، تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو، پہاڑ پر کوئی دوسرا شخص نہ آئے، بھیڑ بکریاں اور گائیں وغیرہ بھی پہاڑ کے سامنے نہ چریں۔ موسیٰ نے پہلے کی طرح دو لوحیں تراش لیں، انہیں لے کر کوہ سینا پر اگلی صبح چلا گیا، جیسا کہ خدا نے حکم دیا تھا۔ تب خداوند بادلوں میں اترا اور وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا۔ خداوند موسیٰ کے سامنے سے پکارتا ہوا گزرا، میں وہی خدا ہوں، رحیم، مہربان اور خیر میں دھیما، شفقت اور وفا میں غنی ہوں، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور خطا کا بخشنے والا ہوں۔ موسیٰ فوراً سجدے میں گر گیا اور خدا کی ثنا کی، اور موسیٰ نے کہا، اے خداوند، مجھ پر رحم کی نظر کر، اے خداوند، میں منت کرتا ہوں، تو ہمارے ساتھ چل، یہ لوگ گردن کش ہیں، یہ تو ہمارے گناہ اور خطائیں معاف فرما اور ان کو اپنے بچوں کی طرح پیار کر۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں بنی اسرائیل کے ساتھ عہد کرتا ہوں، میں ان کے سامنے ایسی کرامت کروں گا جو دنیا کی کسی قوم کے ساتھ بھی نہیں کی گئی۔ سب لوگ دیکھ لیں گے جو میں عظیم کام کروں گا، جو میں تم کو قوانین دے رہا ہوں، اس کی پابندی کرنا، خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، میں نے جو حکم دیا ہے اسے یاد رکھنا۔ خروج باب 34 آیت 1-7، 8-11-14۔ قوانین محبت۔ خدا نے یہ قوانین بنی اسرائیل کو دیے اور کہا، تم پاک رہنا، کیونکہ میں جو تمہارا خداوند ہوں پاک ہوں۔ چوری نہ کرنا، دغا نہ دینا، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولنا، میرے نام کی جھوٹی قسم نہ کھانا جس سے تمہارا خداوند ناپاک ٹھہرے، کیونکہ میں تمہارا خداوند ہوں۔ تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا، نہ اسے لوٹنا، مزدور کی مزدوری تیرے پاس ایک رات بھی نہ رہنے پائے، بہرے کو گالی نہ دینا، اندھے کو آگے ٹھوکر کھانے والی چیز کوئی نہ رکھنا۔ خدا سے ڈرنا، کیونکہ میں تمہارا خداوند ہوں۔ انصاف میں ناراستی نہ کرنا، قریب کے ساتھ رعایت کرنا اور امیر کا لحاظ نہ رکھنا، بلکہ راستی کے معاملے میں صرف انصاف کرنا۔ دوسروں پر جھوٹا الزام نہ دھرنا، دوسروں سے نفرت نہ کرنا، کسی کا خون نہ کرنا، اگر کوئی غلطی کرے تو اسے ڈانٹنا تاکہ اس کے گناہ میں تو ملوث نہ ہو جائے۔ انتقام نہ لینا، نہ کسی سے بغض رکھنا، اپنے ہمسایہ اور اپنی مانند محبت کرنا، میں خداوند ہوں۔ احبار باب 19 آیت 1-2-11-18۔ قوانین تقدیس۔ ہفتے کے دن تقدیس کرنا اور میرے تقدس کی تعظیم کرنا، میں خداوند ہوں۔ جادوگروں کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا، وہ تم کو نجس بنا دیں گے، میں تمہارا خداوند ہوں۔ بوڑھوں کے احترام میں کھڑے رہنا اور ان کا ادب کرنا اور اپنے خدا سے ڈرنا، میں تمہارا خداوند ہوں۔ اگر کوئی پردیسی تمہارے ملک میں رہے تو اسے تکلیف نہ دینا، پردیسی کو بھی اپنے جیسا سمجھنا، اس سے ایسی محبت کرنا جیسے تم اپنے آپ سے محبت کرتے ہو۔ یاد رکھنا، تم بھی کبھی مصر میں پردیسی تھے، میں تمہارا خداوند ہوں۔ تم ناپ تول پہ ناراضی نہ کرنا، ٹھیک ترازو استعمال کرنا، پورا تولنا اور پورا ناپنا، میں تمہارا خداوند ہوں۔ میں ہی تمہیں مصر سے نکال کر لایا تھا۔ میرے تمام احکامات اور قوانین کی پابندی کرنا، میں تمہارا خدا ہوں۔ احبار باب 19 آیت 30-37۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہے، اس دن کی یاد نرسنگیں پھونکے جائیں، لوگوں کو عبادت کے لیے بلایا جائے، کھانا پکانا اور اسے خدا کے حضور پیش کرنا، اور اس دن کوئی اور کام نہ کرنا۔ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کا دن ہے، اس دن کا روزہ رکھنا اور کوئی چیز نہ کھانا۔ اس دن سب لوگ جمع ہوں اور خدا کے حضور قربانی دیں، اس دن کوئی کام نہ کرنا۔ اس دن خداوند کے حضور تمہارے لیے کفارے کا دن ہے، اس دن تمہارے سب گناہ دھو دیے جائیں گے۔ اس دن جو کوئی روزہ نہ رکھے گا یا کوئی کام کرے گا تو اسے خدا کا بندہ نہ مانا جائے گا۔ پشت در پشت ان احکام پر عمل کیا جائے گا۔ اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام، دوسرے دن کی شام تک روزہ رکھنا اور آرام کرنا۔ احبار باب 23 آیت 24-32۔ 7واں اور 50واں سال۔
اے بنی اسرائیل، جب تم اس زمین میں داخل ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا، تو اس زمین پر تم سب کو یاد کرنا 6 سال تک تم اپنے کھیت بونا، اپنے انگور کے باغوں سے 6 سال اس کا پل جمع کرنا، لیکن 7ویں سال میں زمین میں کچھ نہ لینا، نہ ہی زمین کو بونا، نہ ہی انگوروں کو چھانٹنا، نہ ہی خرد فصل کو کاٹنا، اور نہ ہی انگوروں کو توڑنا، تب تمہارے لیے بہت اچھا اناج پیدا ہوگا۔ تیرے ساتھ جو لونڈی، غلام اور دوسرے افراد ہیں جو چوپائے ہیں اور جانور ہیں، اور تیری زمین پر جو جنگلی جانور ہیں، تو یہ پیداوار کے لیے بہتر رہے گی۔ تو سالوں کے ساتھ سبتوں کو یعنی 7 سال گن لینا، اس حساب سے کل مدت 49 سال ہو جائے گی۔ تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا بھونکنا اور 50ویں برس کو مقدس جاننا۔ تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کروانا۔ ان سالوں میں جو زمین تو نے بیچی ہو وہ اس کے اصل مالک یا وارث کو لوٹا دینا۔ اگر کسی غلام کو بنا کر بیچا گیا ہو تو اس کو آزاد کر دینا تاکہ وہ اپنے خاندان میں جا کر شامل ہو جائے۔ جب تم کوئی جائیداد یا زمین وغیرہ خریدو تو اس کی قیمت برسوں کے حساب سے مقرر کرنا، جبکہ وہ زمین کے اصل مالک کو لوٹا دی جائے گی۔ اگر زیادہ سال ہوں گے تو قیمت زیادہ ہوگی، اگر کم سال ہوں گے تو قیمت کم ہوگی، برسوں کے حساب سے فصل کی قیمت یا زمین کی قیمت ہوگی۔ اعبار باب 25 آیت 1 تا 4 6 7 8 9 10 14 15 16۔ غربت اور غلامی۔ اگر تیرا کوئی پڑوسی خاندان غربت میں مبتلا ہو جائے تو اس کی مدد کرنا چاہیے تاکہ وہ تیرے پڑوس میں بسا رہے۔ جب تم کسی غریب کو کوئی رقم ادھار دو تو اس کی کسی قسم کا منافع نہ لینا، بلکہ خدا کا خوف رکھنا تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ اگر تیرا بھائی کوئی ایسا مفلس ہو جائے کہ وہ خود کو تیرے پاس ایک غلام کی مانند بیچ ڈالے تو اسے غلام کی طرح خدمت نہ لینا، بلکہ مزدور کی طرح اس سے کام لینا۔ وہ 50 سال تک تیری خدمت کر سکتا ہے، اس کے بعد بال بچوں سمیت تیرے پاس سے چلا جائے۔ بنی اسرائیل میرے خادم ہیں کیونکہ میں نے انہیں مصر سے نکال کر لایا ہوں، اس لیے وہ کسی انسان کے غلام نہیں بن سکتے۔ اگر کوئی پردیسی تمہارے پڑوس میں رہتا ہو، وہ بہت امیر اور دولت مند ہو جائے، جبکہ اس کا پڑوسی اسرائیلی غریب ہو جائے، اور وہ اپنے آپ کو اپنی دولت مند پڑوسی کے ہاتھوں بیچ دے، تو اسرائیل کے دولت مند رشتہ داروں کو چاہیے وہ اسے غریب شخص کا معاوضہ ادا کر کے امیر دولت مند سے چھڑا لیں۔ خداوند تجھے برکت دے، تجھے تحفظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے، تجھے سلامتی بخشے۔ اعبار باب 25 آیت 25 35 36 37 49 41 42 43 49۔ گنتی باب 6 آیت 22 26۔ پیار کا قانون۔ اے بنی اسرائیل، یاد رکھنا صرف خداوند ہی تمہارا خدا ہے۔ اپنے خدا سے دل سے محبت کرو، اپنی روح سے محبت کرو، اپنی پوری طاقت سے محبت کرو۔ تمہارے خدا نے جو قوانین تجھے دیے ہیں ان کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ یہ باتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ، گھر میں، سفر اور میں ان قوانین کو یاد رکھنا، جب کام کر رہے ہو یا آرام کر رہے ہو، ان کو پھر بھی یاد رکھنا۔ ان قوانین کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا، ان قوانین کو اپنے دروازوں اور پھاٹکوں پر لگوا لو۔ تم نے میرے ان قوانین کو سن کر یقین سے ان کی پابندی کی تو پھر خداوند تم سے محبت کرنے کا عہد استوار کروں گا، جیسا کہ عہد میں نے تمہارے اجداد سے استوار کیا تھا۔ اس طرح خدا تمہیں برکت دے گا اور بہت سے بچے دے گا۔ وہ تمہارے کھیتوں کو برکت دے گا، تمہاری فصل کو برکت دے گا، تمہارے زیتون کے تیل کو برکت دے گا، پھر تمہارے جیسے دوست دنیا میں کوئی اور نہ ہوگا۔ استثنا باب 6 آیت 4 تا 6، باب 7 آیت 12 13 14۔ عید فصح اور فصل کی کٹائی کا تہوار۔ تو ہر سال عید فطر منانا اور اس دن کو یاد رکھنا جب تیرا خدا تجھے رات کے وقت مصر سے نکال کر لایا تھا۔ اس دن کے حوالے سے فصح کی عید پر اپنی بھیڑیا بکری کی قربانی کرنا۔ اس دن خمیری روٹی نہ کھانا بلکہ بے خمیری روٹی 7 دن تک کھانا، جو تمہیں اس دن کے دکھ کو یاد کروائے جب تم مصر سے نکالا گیا تھا۔ تیری حدود کے اندر 7 دن تک کہیں خمیر نظر نہ آئے۔ شام کو کی گئی قربانی کا گوشت صبح تک باقی نہ رہ پائے، تو پھر 7 ہفتوں سے یوں گننا جب تو فصل کاٹنا شروع کرے، تب فصل کاٹنے کا تہوار منانا، اور فصل کا ایک حصہ خدا کے نام کرنا جس سے تیری فصل کو برکت دی۔ تم اپنے بچوں، غلاموں، ملازموں اور یتیموں اور بیواؤں کو ساتھ عید منانا۔ استثنا باب 16 آیت 1 2 4 9 11۔ نیکی اور بدی کا انتخاب۔
میرے قوانین نہ زیادہ ہی مشکل ہیں نہ ہی تمہارے فہم سے دور ہیں۔ وہ آسمان پر تو لکھے ہوئے نہیں ہیں کہ ان کو پڑھنے اور ان کی پابندی کرنے کے تمہیں آسمان پر چڑھنا پڑے۔ وہ سمندر کی دوسری طرف بھی لکھے ہوئے نہیں ہیں کہ تم سمندر پار کر کے ان کو پڑھا جائے۔ ان کی پابندی، یہ قوانین تو تمہارے بہت قریب ہیں، بلکہ تمہارے منہ میں اور تمہارے دل میں ہیں۔ تم ان پر آسانی سے عمل کرو۔ آج میں نیکی اور بدی کو تمہارے آگے رکھتا ہوں، میں زندگی اور موت بھی تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ آج میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرو، میں خداوند ہوں۔ میں کہتا ہوں میرے بتائے ہوئے راستے پر چل اور میرے قوانین کو مد نظر رکھ۔ اگر تم نے میری اس دعوت پر عمل کیا تو جیتا رہے گا، پھلے گا، پھولے گا۔ تم جس زمین پر رہو گے اس میں برکت ہوگی کہ تم نے میرے قوانین پر پابندی نہ کی اور دوسرے دیوی دیوتاؤں کو پوجنا شروع کر دیا، پھر تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں انتباہ کرتا ہوں کہ تم نے مجھ سے منہ پھیرا تو پھر دریا اردن کے پار جو تم نے زمین پر قبضہ کرنے جا رہے ہو کبھی نہ ہوگا اور تم فنا ہو جاؤ گے۔ میں نے زندگی اور موت، نیکی اور بدی کو تمہارے سامنے رکھ دیا۔ زمین اور آسمان اس بات کے گواہ ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے، جو چاہے انتخاب کر لو۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، میرے کام کی پابندی کرو، مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ تم اس زمین پر بسے رہے ہو جس کو تمہارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی۔ استثنا باب 30 آیت 11 تا 20۔ یشوع کی تعیناتی اور موسیٰ کی موت۔ جب موسیٰ نے خدا کے قوانین کو بنی اسرائیل کو بتا دیے تو اس کا کام ختم ہوا۔ اس نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، خدا نے مجھے بتا دیا کہ میں دریائے اردن کو پار نہیں کر پاؤں گا۔ خداوند اس زمین کو تمہاری طرف رہنمائی کرے جس پر تم نے قبضہ کرنا ہے۔ خدا نے کہا اب یشوع تمہاری رہنمائی کرے گا۔ تب موسیٰ نے یشوع کو بلایا اور اس سے کہا، اس وقت تمام بنی اسرائیل وہاں موجود تھے۔ تم بنی اسرائیل کی رہنمائی اس سرزمین کی طرف کرو گے جس کا وعدہ خدا نے تمہارے اجداد سے کیا تھا۔ خدا خود تمہاری رہنمائی کرے گا۔ خدا اپنے کام میں کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس لیے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر موسیٰ نے تمام شریعتی قوانین کو لکھ کر بنی لاوی کے کاہنوں کو دیے جو کہ خداوند کا صندوق شہادت اٹھانے والے تھے۔ موسیٰ کے کاہنوں اور تمام سرداروں سے کہا، ہر 7 برس کے آخر میں خدا کے ان قوانین کو آواز بلند پڑھا کر سنائیں۔ سب لوگ بچوں کو اپنی بستی کے مسافر جمع کر کے ان قوانین کو سناتا کہ لوگ اپنے خدا سے ڈریں، اس سے کہ کام کی پابندی کریں۔ موسیٰ کوہ بنو کے پسگاہ کی چوٹی پر چڑھ گیا جو یریجو کے مشرق میں ہے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، یہاں سے تم اس زمین کو دیکھ سکتے ہو جس کا وعدہ میں نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا۔ ان کے وارث اس پہ قابض ہوں گے لیکن تم اس زمین پہ داخل نہ ہو پاؤ گے۔ تب موسیٰ کو موت آ گئی۔ اس وقت وہ کافی توانا تھا، اس کی آنکھوں کی نظر ٹھیک تھی۔ بنی اسرائیل موسیٰ کی موت پر 3 دن تک روتے رہے۔ استثنا باب 31 آیت 1 تا 3، 6 تا 10، 12 13۔ باب 34 آیت 1 4 5 7 8۔ سکوت یریجو۔ جاسوسوں نے یشوع کو اطلاع دی کہ یریجو کے لوگ اسرائیل سے خوفزدہ ہیں۔ دوسرے دن یشوع بنی اسرائیل کو دریائے اردن پہ لے گیا۔ جب سب لوگوں نے دریا پار کر لیا تو یشوع نے یریجو کی طرف پیش قدمی کی۔ اسرائیل جب یریجو پہنچے تو ان کے لیے شہر کے دروازے بند ہو چکے تھے، شہر میں داخل نہ ہو سکتا تھا کوئی اور نہ شہر سے باہر آ سکتا تھا۔ خدا کے حکم پر یشوع نے سپاہیوں سے کہا، شہر کے گرد روزانہ ایک چکر لگاؤ، اس طرح 6 دن تک کرتے رہو۔ ان چکر لگانے والے سپاہیوں کو آگے آگے کاہنوں نے کا گروہ خدا کے صندوق سکینہ کو اٹھائے ہوئے تھے۔ 7 دوسرے کاہن نرسنگیں پھونکتے۔ 7ویں دن شہروں کے گروہ 7 چکر لگاتے اور نرسنگیں پھونکنا یشوع کے ان کے آگے آگے تھا اور کاہن کا ساتھ چل رہے تھے۔ پھر کاہنوں نے نرسنگوں کو پھونکا، سپاہیوں نے اس آواز کو سنا اور انہوں نے بلند نعرہ لگایا، شہر کی دیواریں گر گئیں، سپاہی شہر میں داخل ہو گئے اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ یشوع نے ان دونوں جاسوسوں کو بلایا جنہوں نے اس شہر کی جاسوسی کی تھی۔ ان سے یشوع نے کہا، راجب اس کے خاندان کو حفاظت سے اسرائیلی خیمے میں لے آؤ۔ تب یشوع نے کہا، شہر کو آگ لگا دو اور اس کی مٹی تک جلا دو۔ یشوع باب 2 آیت 24، باب 3 آیت 1، باب 4 آیت 1، باب 6 آیت 1 تا 4، 15 20 22 23 24۔ یشوع کا آخری خطاب۔ بنی اسرائیل آہستہ آہستہ تمام کنعان پر قابض ہو گئے۔ یشوع نے تمام اسرائیلیوں کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں،
تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا، اس نے تمہارے لیے جنگ کی۔ اب تم بحر قلزم کے مشرقی کنارے سے لے کے بحر روم کے مغرب تک قابض ہو چکے ہو۔ ہمت پکڑو احتیاط سے، موسیٰ نے کہا کہ موسیٰ کے لکھے ہوئے کام کی پابندی کرو، کسی ایک حکم کی بھی عدولی نہ کرنا، ان لوگوں کے ساتھ نہ مل جانا جو ایک کام کی پابندی نہیں کرتے، کسی غیر دیوتا کو نہ ماننا، نہ اس کے نام کی قسم کھانا، خدا کے سوا کسی دوسرے کے آگے نہ جھکنا، خدا کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہنا جیسا کہ اب تک جڑے رہے ہو۔ تم جیسے ہی اس زمین پر بڑھتے چلے جاؤ گے، خداوند دوسری قوموں کو یہاں سے نکال کر باہر کرے گا، کوئی بھی تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا، تم میں سے ہر ایک 1000 آدمیوں پر بھاری، کیونکہ جنگ میں تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ اس نے وعدہ فرمایا۔ اب میرا مرنے کا وقت قریب آ پہنچا ہے، تمہارے دل اور تمہاری روحیں جانتی ہیں کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا عہد استوار کیا ہے، وہ تمہیں کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا، کیونکہ وہ اپنے وعدے کو نہیں توڑتا۔ اگر تم اپنے خداوند کا عہد توڑو اور تو تمہارے خلاف غضبناک ہو جائے گا، اور پھر اس نے جو یہ خوبصورت سرزمین تمہیں دی ہے اس کو تم سے چھین لے گا۔ یشوع باب 18 آیت 1، باب 23 آیت 2، 3، 4، 6، 11، 14، 16۔ سمسون کی پیدائش۔ یشوع نے بنی اسرائیل کو رخصت کیا، تب ہر ایک اپنی اپنی زمین پر قبضہ لینے کو چلا گیا۔ جب تک یشوع زندہ رہا، اسرائیلی خدا کی پرستش کرتے رہے۔ یشوع کی موت کے بعد جب تک ان کے سردار زندہ رہے، وہ خدا کی خدمت کرتے رہے، کیونکہ اسرائیلی وہ بڑے کام خود دیکھ چکے تھے جو خداوند نے ان کے لیے کیے تھے۔ لیکن جب یشوع اور بڑے بزرگ مر گئے، ان سے اگلی نسل خداوند کو بھول گئی، انہوں نے گناہ کیا اور دوسرے معبودوں کو پوجنے لگے۔ اس طرح خدا نے بنی اسرائیل کو فلسطینیوں سے شکست دلوائی اور بنی اسرائیل پر 40 سال تک حکومت کرتے رہے۔ قبیلہ دان کی ایک بوڑھی خاتون پر خدا کا فرشتہ ظاہر ہوا۔ اس عورت سے کہا، تو کئی سالوں سے بے اولاد ہے، تو اب جلدی حاملہ ہوگی، تو اس دن شراب پینا اور نہ کوئی دوسرا نشہ آور مشروب پینا، تمہیں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کے بال کبھی نہ کاٹنا، پیدائش کے بعد اسے خدا کا نام کر دینا، کیونکہ وہ اسرائیلیوں کو فلسطین سے آزاد کرائے گا۔ اس عورت کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام سمسون رکھا۔ جیسے ہی بڑا ہوا، خدا نے اسے برکت دی اور خدا کی روح نے اسے طاقت بخشی۔ قضا باب 2 آیت 6، 7، 10، باب 13 آیت 1، 3، 4، 5، باب 24 آیت 25۔ سمسون کی پہلی۔ ایک دن سمسون نے ایک فلسطینی عورت دیکھی جو اس کو بہت اچھی لگی۔ اس نے والدین سے کہا، میں اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا، تم غیر مختون فلسطینیوں سے بیوی کیوں لانا چاہتے ہو، جبکہ ہمارے اپنے قبیلے میں تمہاری عورتیں موجود ہیں؟ لیکن سمسون بضد رہا، وہ اس خاتون کے گھر کی جانب چلا گیا۔ راستے میں اس پر ایک طاقتور شیر نے حملہ کر دیا۔ سمسون میں خدا کی طاقتور روح اچانک سے سرایت کر گئی، وہ بہت طاقتور ہو گیا۔ اس نے اپنے خالی ہاتھوں سے شیر کو چیر کر رکھ دیا، جس سے وہ شیر نہیں بلکہ بکری کا چھوٹا سا بچہ ہو۔ جب سمسون اس نوجوان خاتون کے گھر پہنچا تو اس نے شیر والے واقعے کا ذکر کیا، اور خاتون نے اس بات کو بہت پسند کیا۔ سمسون نے چند دنوں کے بعد اس خاتون سے شادی کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ واپس آتے ہوئے سمسون اس مرے ہوئے شیر کو دیکھنے کے لیے راستے سے ہٹ کر اس کے پاس گیا، لیکن وہاں شیر کا ڈھانچہ تھا اور ڈھانچے کے اندر شہد کی مکھیوں کا چھتا بنا ہوا تھا۔ اس نے چھتے سے شہد لیا اور گھر کو جاتے ہوئے کھانے لگا۔ گھر جا کر اس نے کچھ شہد اپنے ماں باپ کو بھی دیا۔ سمسون نے اپنی دلہن کو اجاز میں دعوت دی، اس میں 30 نوجوان فلسطینی بھی آئے۔ سمسون نے اس سے کہا کہ میں تمہیں ایک پہیلی بتاتا ہوں، اگر تم نے اس پہیلی کا 7 دنوں میں بھول لیا تو تم سب کو کتان کی بنی ہوئی پوشاک دوں گا۔ فلسطینیوں نے کہا، ہم پہیلی بھوجیں گے۔ تب سمسون نے ان کو پہیلی دی۔ کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی۔ قضات باب 14 آیت 1، 2، 3، 5، 6، 7، 9، 10، 12، 14۔ سمسون کی پہلی کا جواب۔ 3 دن تک فلسطینیوں سمسون کی پہلی کا جواب نہ دے سکے۔ چوتھے دن انہوں نے سمسون کی بیوی سے کہا، تم کسی مکر سے اس پہلی کا جواب سمسون سے پوچھ کر ہمیں بتا دو، ورنہ ہم تجھ سمیت تیرے والد کے گھر کو آگ لگا کر راکھ کر دیں گے۔ وہ اپنے خاوند سمسون کے پاس گئی، آنسو بہا کر کہنے لگی، تم مجھ سے محبت بالکل نہیں کرتے بلکہ نفرت کرتے ہو۔ تم نے فلسطینیوں کو جو پہلی کہی ہے اس کا جواب تو مجھے بتایا ہی نہیں۔ سمسون نے کہا، میری تو ماں باپ بھی اس کا جواب نہیں جانتے، تو میں اس کا جواب تم کو کیوں بتاؤں؟ وہ 7 دن تک آنسو بہاتی رہی اور چسکیاں لیتی رہی۔ تب سمسون نے اس پہلی کا جواب بتانے پر ہو گیا۔ پہلی کا جواب سن کر اس خاتون نے فوراً فلسطینیوں کو بتا دیا اور سمسون کے پاس گئے اور کہا کہ شہد سے زیادہ میٹھا کیا ہوگا اور شیر سے زیادہ طاقتور کیا ہوگا؟ سمسون نے کہا، اگر تم میری گائے کے ساتھ ہل نہ چلائے آتے
تو تم کبھی اس پہلے کا جواب نہ دے پاتے۔ پھر اچانک شمشون میں خداوند کی روح اتر آئی جس سے وہ بہت طاقتور ہو گیا۔ اس نے 30 فلسطینیوں کو مار ڈالا اور ان کے کپڑے اتار کر پہلے بوجھنے والے فلسطینیوں کو دے دیے۔ تب وہ غصے میں بھڑکا ہوا گھر آیا۔ غزوہ باب 14 آیت 14، 15، 16، 17، 18، 19۔ شمشون کا انتقام۔ شمشون کی بیوی اسے چھوڑ کر اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ اس کے باپ نے شمشون کی بیوی کو اس کے قریبی دوست کو سونپ دیا۔ کچھ عرصے بعد فصل کی کٹائی سے پہلے شمشون اپنی بیوی سے ملنے گیا اور ساتھ ہی ایک بکری کا بچہ بھی لیتے گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو باپ سے کہا کہ اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، اس کے کمرے میں جانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے اندر نہ جانے دیا گیا۔ اس کی بیوی اس کے باپ نے کہا، میں ایمانداری سے کہتا ہوں تم اس سے نفرت کرتے ہو، اس لیے میں نے تمہیں اس کے قریبی دوست کو سونپ دیا ہے۔ شمشون نے کہا، اب فلسطینیوں سے انتقام لوں گا، میں انہیں خوفناک نقصان پہنچاؤں گا۔ وہ باہر گیا، اس نے 300 لومڑیاں پکڑیں اور ان 2 لومڑیوں کی دمیں باندھی اور دم کی گانٹ میں ایک مشعل باندھ دی، پھر مشعلیں روشن کر دیں۔ ان لومڑیوں کو فلسطینیوں کے کھیتوں میں چھوڑ دیا۔ لومڑیوں نے پکی ہوئی فصل اور زیتون کھیت جلا کر راکھ کر دیا۔ جب فلسطینیوں کو پتہ چلا کہ کیا حادثہ ہوا تو انہوں نے اس کا الزام شمشون کے سسر پر لگایا، کیونکہ انہوں نے شمشون کی بیوی کو اس کے دوست کو سونپ دی تھی، اس لیے ان لوگوں کا گھر جلا دیا۔ جب اس گھر میں شمشون کی بیوی بھی جل گئی۔ شمشون نے ان پر چلایا کہ انہوں نے یہ کیا کر دیا۔ انہوں نے کہا، اب میں اور میری بڑا زبردست انتقام لوں گا، میں اور بھی زبردست۔ اس نے حملہ کیا اور بے شمار لوگوں کو قتل کر دیا۔ تب وہ ایک غار میں رہنے کو چلا گیا۔ غزوہ باب 14 آیت 20، باب 15 آیت 1، 2، 3، 5، 6، 8۔ فلسطینیوں کو شکست۔ فلسطینیوں کا ایک گروہ یہودا کے پاس آیا اور کہا، ہم شمشون کو باندھنے آئے ہیں کہ تاکہ اس کے ساتھ ہم ویسا ہی کریں جیسا اس نے ہم سے کیا۔ اگر تم نے اسے ہمارے حوالے نہ کیا تو ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ تب یہودا کے 3000 لوگ اس غار کی طرف گئے جہاں شمشون رہتا تھا۔ انہوں نے شمشون سے کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ فلسطینی ہم پر حکمران ہیں؟ تم نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ شمشون نے کہا، میں نے ان کے ساتھ وہی کچھ کیا جو انہوں نے مجھ سے کیا تھا۔ یہودا کے لوگ نے کہا، ہم تجھے فلسطینیوں کے حوالے کرنے آئے ہیں۔ شمشون نے کہا، تم وعدہ کرو کہ تم مجھے قتل نہیں کرو گے۔ انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ انہوں نے اس کو اس طرح باندھ لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ جب فلسطینیوں نے اسے دیکھا کہ وہ للکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھے، اچانک خدا کی روح اس پر آئی اور اس کو بہت توانا کر دیا۔ اس نے رسیوں کو توڑ دیا جس سے وہ بندھا ہوا تھا اور اسے وہاں گدھے کے جبڑے کی ہڈی مل گئی۔ وہ اس نے اٹھا لیا اور اس ہڈی سے اس نے فلسطینیوں کے 1000 آدمی مار دیے۔ وہ چلایا، میں نے گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے انہیں گدھے بنا دیا۔ جب اس نے ہڈی پھینک دیا، اب اسرائیلیوں نے شمشون کو اپنا سردار بنا لیا۔ غزوہ باب 15 آیت 9 تا 15، 20، 17۔ دلیلہ کا شمشون کو پھسلانا۔ شمشون دلیلہ نامی ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ فلسطینی حکمران دلیلہ کے پاس گیا اور اس سے کہا، تم شمشون کو پھسلا کر پوچھو کہ اس کی طاقت کا راز کیا ہے اور ہم اس پر کیسے قابو پا کر اسے تکلیف دے سکتے ہیں۔ اس نے دلیلہ سے کہا، اس کے بدلے ہم میں سے ہر کوئی 1100 چاندی کے سکے دے گا۔ دلیلہ نے شمشون کو پھسلا کر اس سے اس کی طاقت کا راز اور اس پر قابو پانے کا راز حاصل کر لیا۔ اس نے دلیلہ کو بتایا کہ اگر مجھے بیت کی تازہ 7 چھڑیوں سے باندھ دیا جائے تو میری طاقت زائل ہو جائے گی اور میں عام آدمی بن جاؤں گا۔ فلسطینیوں نے دلیلہ کے بیت کو 7 تازہ چھڑیاں لا دیں۔ دلیلہ نے اس کو چھڑیوں سے باندھ دیا۔ فلسطینی وہیں ایک کمرے میں چھپے ہوئے تھے۔ جب پتہ چلا کہ دلیلہ نے شمشون کو بتایا کہ فلسطینی تجھ پر آ چڑھے ہیں، شمشون نے ان چھڑیوں کو ایسے توڑ دیا جیسے وہ آگ سے جل گئی ہوں۔ تب دلیلہ نے شمشون سے کہا، تو نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ شمشون نے اسے دوبارہ دھوکہ دیا اور کہا، مجھے نئی رسیوں سے باندھ دیا جائے تو پھر میری طاقت ظاہر ہو جائے گی، لیکن وہ پھر بچ نکلا۔ تب دلیلہ نے کہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے جبکہ تم نے مجھے پر اعتماد نہیں کیا؟ وہ اسے اکساتی رہی۔ وہ اپنی طاقت کا راز اسے بتا دی۔ تب اس نے اپنی طاقت کا راز اسے بتا دیا کہ اگر اس کے بال کاٹ دیے تو اس کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اب اسے معلوم ہو گیا وہ سچ کہہ رہا ہے۔ غزوہ باب 16 آیت 4، 5 تا 9، 10، 11، 12، 15، 16، 17، 18۔ شمشون کی موت۔ دلیلہ نے فلسطینی حکمرانوں کو پیغام دیا کہ وہ اس کے پاس آئیں۔ فلسطینی حکمران چاندی کے سکے لے کر اس کے پاس آئے۔ دلیلہ نے شمشون کو اپنی آغوش میں سلا لیا اور اس کے بال کاٹ دیے۔ تب وہ چلائی، شمشون، فلسطینی آ رہے ہیں۔ وہ جاگ گیا۔ اس نے سوچا کہ پہلے کی طرح وہ ان سے آزاد ہو جائے گا، لیکن جب فلسطینیوں نے اس پر حملہ کیا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کی طاقت ظاہر ہو چکی ہے۔ فلسطینیوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس کو قید خانے میں پھینک دیا۔
اسے زنجیروں سے باندھ دیا، اسے آٹا پیسنے پر مجبور کیا، قید خانے میں اس کے بال پھر بڑھ گئے۔ فلسطینی شمشون کی فتح کی خوشی منانے ہیکل میں اکٹھے ہوئے۔ شمشون کو جیل سے نکال کر ان کے سامنے لایا گیا، اسے ہیکل کے درمیان دو ستونوں کے درمیان کھڑا کیا گیا۔ فلسطینی مرد اور عورتیں اس کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ اے خداوند شمشون، تو نے دعا کی، میں منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد رکھ اور بس ایک دفعہ مجھے میری طاقت لوٹا دے۔ پھر اس نے درمیان کے دونوں ستونوں پر دونوں ہاتھ رکھے اور انہیں ایک دوسرے کی طرف دبایا اور بلند آواز سے کہا، مجھے فلسطینیوں کے ساتھ ہی اے خدا مرنے دے۔ ہیکل کی پوری عمارت گر گئی۔ فلسطینی حکمرانوں کے علاوہ 3000 فلسطینی عمارت کے نیچے آ کے مر گئے۔ اس طرح شمشون نے ایک ہی بار اتنے فلسطینیوں کو مار دیا جتنے اس نے اپنی تمام زندگی میں مارے تھے۔ غزوات باب 16 آیت 18، 19، 23، 25، 28، 29، 30۔ روت ایک اسرائیلی بیوہ جس کا نام نعومی تھا، وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ اپنے مواب کے ملک میں رہتی تھی۔ ان کے بیٹوں نے مقامی عورتوں سے شادی کی۔ ایک عورت کا نام عرفہ تھا، دوسری کا نام روت تھا، لیکن شادی کے 10 سال بعد اس عورت کے دونوں بیٹے مر گئے۔ نعومی نے فیصلہ کیا وہ آبائی سرزمین کو لوٹ جائے۔ اس نے اپنے دونوں بہوؤں سے کہا، تم دونوں اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی جاؤ، کیونکہ میرے کوئی اور بیٹے تو نہیں جو تمہارے ساتھ شادی کر سکیں۔ خدا نے میرے خلاف فیصلہ دیا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی تم بھی میرے ساتھ مشقت اٹھاؤ۔ عرفہ نے نعومی کا بوسہ دیا اور چلی گئی، لیکن روت نے نعومی کو چولہے کو پکڑ لیا اور کہنے لگی، مجھے جانے پر مجبور نہ کرنا، تم جہاں جاؤ گی میں بھی وہاں جاؤں گی، جہاں تم رہو گی میں بھی وہاں رہوں گی، تمہارے لوگ میرے ہوں گے، تمہارا خدا میرا خدا ہوگا، جہاں تمہیں موت آئے گی وہیں میں مروں گی۔ خدا میرے ساتھ کچھ بھی کرے لیکن میں تم سے جدا نہیں ہوں گی، صرف موت ہی مجھے تم سے جدا کرے گی۔ نعومی نے جب دیکھا کہ روت کو اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر چکی تو پھر اس نعومی سے کچھ نہیں کہا، وہ بیت لحم کو چلی گئیں۔ جب وہ قصبے پہنچی تو قصبے کے تمام لوگ نعومی کو دوبارہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بوئز کی مہربانی جب جوار کی کٹائی شروع ہو گئی تو روت نے نعومی سے کہا، مجھے اجازت دیں گے تاکہ میں کھیتوں میں جا کے ان بالیوں کو چنوں جن کو فصل کو کاٹنے والے چھوڑ دیتے ہیں۔ نعومی نے اسے اجازت دے دی۔ روایت ہے روت ایک کھیت سے جوار کی بالیاں چن رہی تھی، اس وقت اس کھیت کا مالک بھی وہاں گیا، اس کا نام بوئز تھا، وہ نعومی کا رشتہ دار بھی تھا۔ اس نے کھیت میں کام کرنے والے مزدوروں سے پوچھا کہ وہ نوجوان خاتون کون ہے؟ مزدوروں نے کہا، وہ موابی عورت ہے جو کہ نعومی کے ساتھ آئی ہے، وہ صبح سے ادھر بالیاں چن رہی ہے۔ بوئز روت کے پاس گیا اور اس سے کہا، تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کھیت سے ہی بالیاں چننا، میں نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا ہے، وہ تمہیں بالیاں چننے میں سے منع نہیں کریں گے، تمہیں پیاس لگے گی ادھر ہی رکھے گھڑوں سے تم پانی پی سکتی ہو۔ روت نے احترام سے جھک کر اس بوئز سے کہا، مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہیں جبکہ میں دوسری جگہ سے آئی ہوئی ہوں؟ بوئز نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ جب سے تمہارا شوہر فوت ہوا ہے تم نے اپنے آپ کو اپنی ساس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، ہو سکتا ہے خدا تجھے کسی بہت بڑے انعام سے نوازے کیونکہ تم نے اسرائیل کے خدا کو سائے میں پناہ لی ہے۔ روت نے کہا، تمہارے ان الفاظ سے مجھے کافی حوصلہ ملا ہے جبکہ میں تمہارے نوکروں سے بھی کم درجہ رکھتی ہوں۔ پھر بوئز نے روت سے کہا کہ آؤ تم میرے اور میرے نوکروں کے ساتھ کھانا کھاؤ اور ہمارے پاس روٹی ہے جس کو سرکے میں بھگو کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد بوئز نے اپنی ملازموں کو حکم دیا کہ پولیوں سے کچھ بالیاں گرا دینا تاکہ روت انہیں چن لے۔ روت باب 1 آیت 22، باب 2 آیت 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 14، 16۔ بوئز اور روت کی شادی کچھ دنوں کے بعد نعومی نے روت سے کہا، ہمیں تیرے لیے کوئی خاوند کی تلاش کرنا چاہیے۔ اس شام نعومی نے روت سے کہا وہ نہا دھو کر اپنے آپ کو خوشبو میں بسا لے، اپنے بہترین کپڑے زیب کرے۔ پھر روت بوئز کے پاس گئی جو کھیتوں میں کھلیان پھٹک رہا تھا۔ روت نے اپنے بوئز کو آنکھوں سے اوجھل رکھا۔ جب اس نے جوار کا کھلیان پٹک لیا اور کھانا کھا کر غلہ کے ڈھیر پہ اس پہ لیٹ گیا، روت چپکے آیا، اس کے پاؤں کی جانب کمبل اٹھا کر لیٹ گئی۔ آدھی رات کو بوئز ڈر کر جاگ گیا، اس نے دیکھا ایک نوجوان عورت اس کے پاس سو رہی ہے۔ تم کون ہو؟ بوئز نے عورت سے پوچھا۔ میں روت ہوں، عورت نے جواب دیا۔ تم ہمارے رشتہ دار ہو اس لیے تمہیں ہمارا خیال کرنا چاہیے، اس لیے تم مجھ سے شادی کر لو۔ بوئز نے کہا، قصبے میں ہر نوجوان تمہاری خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے، اس لیے تمہیں ان میں سے کسی سے شادی کرنی چاہیے۔ شام کو میں خدا سے رجوع کر کے پوچھوں گا مجھے تم سے شادی کرنی ہے یا نہیں۔ شام کو بوئز نے نعومی کے قریبی رشتہ دار سے ملنے گیا اور اس سے کہا، نعومی اپنے خاوند کی زمین بیچنا چاہتی ہے، اس لیے پہلا وقت تمہارا ہے کہ اس زمین کو تم خرید لو۔
اگر تم نہیں خریدتے تو پھر اس کو میں خرید لوں گا۔ نومی کے اس رشتہ دار نے کہا میں اس زمین کو خرید لوں گا، بوئز نے تمہیں زمین روت سے بھی خریدنا ہوگی جو کہ نومی کی بہو ہے۔ تب اس شخص نے کہا اس طرح تو میرے بچے اس کھیت کی وراثت نہ پائیں گے۔ اس نے بوئز سے کہا زمین تم خرید لو۔ اس وقت کے رواج کے مطابق اس شخص سے اپنا جوتا اتار کر بوئز کو دیا۔ دراصل اس معاہدے کی نشاندہی تھی۔ روت کو ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبید رکھا گیا، اور یہی عبید یسی کا باپ تھا جو داؤد کا باپ ہے۔ روت باب 3 آیت 1 3 7 9 10 11 13 باب 4 آیت 1 3 4 6 7 8 10 13 17